بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آل اسلامک ٹاپک چینل میں آپ سب دوستوں کو، میرے سننے والے مسلمان بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل ایک فتنہ بہت زیادہ عروج پر ہے جو کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر حملہ آور ہوتا ہے، آپ کی عزت اور ناموس پر حملہ کرتا ہے۔ مرزائی ٹولہ یعنی کہ احمدیت، اس کا آج ہم تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ میں ان کا کچھ تعارف بھی بتاؤں گا۔ یہ میرے پاس ان کی ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے۔ انہوں نے کافی سارا یعنی کہ جو پیشن گوئیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں، وہ ساری یعنی کہ اپنے مرزا قادیانی پر فٹ کرتے ہیں، اس پر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یعنی کہ اس مرزا مردود کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، اس پہ ان کی ویب سائٹ ہے، کافی ساری کچھ جو ہے، یہاں پہ ہم کچھ اس کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب صاحب زیادہ، یہ یعنی کہ سیرت النبی سے مراد یہ جو ہے نا اسی قادیانی جو ہے نا اس کا کہتے ہیں۔ چلیں ہم اس کو کلک کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کا۔ میں نے تھوڑا سا تعارف آپ لوگوں کو کرانا ہے کہ یہ جو اگر آپ اس طرح کی ویب سائٹ کھولیں تو خیال کیا کریں کہ یہ جو یعنی کہ اس طرح کی ان کی ویب سائٹ کا نام ہے الاسلام، جماعت احمدیہ مسلمہ عالمگیر کی مرکزی ویب سائٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جب بھی وزٹ کریں تو خیال کیا کریں یہ جو یعنی کہ جتنی بھی سیرت کی حوالے دیتے ہیں اور بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دیتے ہیں، تو یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں دیتے، اور یہ جو ہے اصل میں مرزا قادیانی کے جو ہے اس یعنی کہ سیٹ پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیات بھی پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ آخری رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے مرد کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ رسول ہیں اللہ کے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، یعنی آپ کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی نبوت کا جو دروازہ ہے وہ یعنی کہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، نہ ہی جو ہے اب کوئی نیا نبی آئے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی نیا یعنی کہ نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، اس پر خدا کی پھٹکار ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے بس ویسے ہی یعنی کہ میں نے اتنا زیادہ قادیانیت کا مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا، تو ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو ہے مجھے بھی کچھ معلوم ہوا، اور میں نے جو بھی جو ہے اس کے اندر مطالعے میں اب دلچسپی کر رہا ہوں، تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ ہم ختم نبوت کے لیے بھی کچھ کام سٹارٹ کیا جائے، تاکہ جو ہے لوگوں کی
اصلاح کا سبب بنے۔ چلیں یہ کھولتے ہیں، اس فنکشن کو اوپن کرتے ہیں، اور اس نے دیکھیں جی استغفر اللہ معاذ اللہ کلام کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اصل میں مرزا قادیانی کے لیے لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا میرے نبی کریم، بانی پاک باز دین قویم، شان تری گمان سے بڑھ کر حسن و احسان میں نظیر عدیم، تیری تعریف اور میں ناچیز گنگ ہوتی ہے یہاں زبان کلیم، تیرا رتبہ ہے فہم سے بالا سرنگوں ہو رہی ہے عقل سلیم، مدح تیری ہے زندگی تیری، تیری تعریف ہے تیری تعلیم، ساری دنیا کے حق میں رحمت ہے، سب پہ جاری ہے تیرا فیض عمیم، بند کر کے نہ آنکھ منہ کھولے کاش سوچے ذرا عدو اللئیم، حق نے بندوں پر رحم فرمایا، ایک نمونہ بنا کے دکھلایا، یعنی کہ ایک نمونہ، یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانیت کی طرف منسوب کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کلام حضرت سید نواب مبارکہ بیگم صاحبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ اس چیز کا ذرا خیال کیا کریں جب بھی آپ ویب سائٹ کھولیں تو اس طرح کے جو ہے پیجز جو ہے کافی سارے آتے ہیں۔ اب جو ہے نا بہرحال انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے ان کا مطالعہ کر کے اور اچھی طرح ان کا پوسٹ مارٹم کروں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب نیا نبی نہ آ سکتا ہے نہ ہی آئے گا۔ اب قیامت تک کے لیے جو ہے علماء کا سلسلہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی کہ علماء کا سلسلہ اب یعنی کہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان لوگوں سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔